اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ ہدایت کر دے۔ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ جس قبلہ پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ گو یہ کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان ضائع نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ اور اگر آپ باوجود ہے کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے۔ ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے۔ آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 147۔ محترم سامعین، یہاں سے الحمدللہ دوسرے پارے کا آغاز ہوا جس میں قبلے کی تبدیلی کے تعلق سے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تو اس انداز سے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے
کہ سامنے بیت المقدس اور کعبۃ اللہ دونوں ایک لائن میں آ جاتے تو اختلاف نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن مدینہ آنے کے بعد یہ ممکن نہیں رہا، یا تو بیت المقدس کی جانب رخ کرنا ہے یا تو کعبۃ اللہ کی طرف۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف، جو کہ اہل کتاب نے قبلہ بنا لیا تھا، اس طرف کیا۔ لیکن آپ کی شدید خواہش تھی کہ قبلہ کعبۃ اللہ ہونا چاہیے، جیسا کہ قرآن مجید نے بیان بھی کیا کہ اللہ آپ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا رہے تھے، یعنی اللہ کے حکم کے منتظر تھے کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے اور قبلے کو کعبۃ اللہ کی طرف تبدیل کر دیا جائے۔ اب یہاں قبلے کی تبدیلی یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ 16 یا 17 مہینے مسلمان مدینہ کے اندر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب اتنی لمبی اور طویل مدت کے بعد قبلے کو تبدیل کرنا یقینی بات ہے کہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا۔ چنانچہ اس بارے میں مسلمانوں کے ذہن سازی کی گئی، ان کے ذہن کو پہلے سے اس بارے میں ساز کر دیا گیا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیا باتیں کی جائے گی، تمہارے تعلق سے لوگ کیا کہیں گے، کہنے والے کون ہوں گے، کہنے والے یہود ہوں گے، اس لیے کہ آپ بیت المقدس کی جانب سے اپنے قبلے کو تبدیل کر رہے ہیں۔ حالانکہ عیسائی اور یہودی یہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے ہیں، لیکن ایک قبلے کے اندر بھی ان لوگوں کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک جنوبی حصے کو مانتا ہے تو دوسرا شمالی حصے کو، یعنی ایک ہی قبلے کے درمیان ان لوگوں نے اختلاف پیدا کر دیا ہے، اور یہ دونوں مل کر مسلمانوں پر اعتراض کر رہے ہیں کہ دیکھو مسلمان کعبۃ اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر رہے ہیں۔ آگے قرآن مجید نے یہ بھی بیان کیا کہ اس بات کا علم اہل کتابوں کو پہلے سے تھا، اس لیے کہ تورات کے اندر آخری نبی کے بارے میں جو بشارت دی گئی تھی، ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی کہ اس کا قبلہ کعبۃ اللہ ہوگا، وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھے گا۔ اب جب یہ تمہاری اپنی کتاب کے اندر باتیں موجود ہیں تو اس میں اختلاف کرنا، اعتراض کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن چونکہ نکتہ چینی اور اعتراض کرنے کی عادت بن چکی تھی، لہذا ان لوگوں نے وہی کیا جو بتا دیا گیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب لوگوں میں جاہل، ناسمجھ، نادان لوگ ایسی باتیں کریں گے کہ کس چیز نے انہیں اس قبلے سے ہٹا دیا جس کے پر پہلے تھے، یعنی بیت المقدس والے قبلے سے ہٹا کر کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق ہو مغرب ہو یہ سب اللہ کی سمتیں ہیں، اس لیے کہ مشرق کو بھی اللہ نے بنایا، مغرب کو بھی اللہ نے بنایا، شمال جنوب یہ سب اللہ نے بنایا ہے۔ اب اگر اللہ ان میں سے کسی جانب بھی رخ کرنے کا حکم دیتا ہے تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ مشرق ہے کہ مغرب ہے، اصل چیز ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے جس جانب اس طرف اپنے چہرے کو پھیر لیا جائے، سب اللہ کا ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات، یہ بات ابھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے پر کافی بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اور اس کے بارے میں جواب بھی دیا گیا۔ ریلیجن کے تعلق سے جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور بائبل کے حوالے سے ایک بات یہ بتائی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب جنت کے اندر رکھا اور اس کے بعد حضرت حوا کو بھی پیدا کیا گیا، تو شیطان یعنی ابلیس وہاں پر سانپ کی شکل میں جا کر حضرت حوا کو بہکاتا ہے۔ وہاں ٹارگیٹ کس کو کیا گیا ہے؟ حضرت حوا کو، یعنی اصل بہکاوے میں آنے والی حضرت حوا تھی، حضرت آدم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے یہاں اور عیسائیوں کے یہاں عورت کو برائی کی علامت مانا جاتا ہے کہ یہ ہمیں گناہوں کی طرف آمادہ کرنے والی، برائیوں کی طرف لے کر جانے والی ہے، عورت کو اچھی چیز تسلیم نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں کے یہاں پر اگر کوئی بہت متقی، بہت پارسا بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح ہی نہ کرے، عورتوں سے علیحدگی اختیار کرے۔ اسی لیے اسلام میں منع کیا، نہا عن التبتل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نکاحی زندگی گزارنے سے منع کیا۔ یہ اصل میں عورت سے دوری اختیار کرنا ہے تاکہ نہ عورت کے قریب رہیں گے اور نہ وہ ہمیں گناہوں کی طرف آمادہ کرے گی۔
جبکہ قرآن مجید نے صاف کیا بیان کیا؟ اس بارے میں کئی اہم چیزیں آتی ہیں۔ اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ وہ انار کا درخت تھا جس کے پھل کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا، کچھ روایتوں میں گندم کے تعلق سے بتایا گیا۔ قرآن مجید میں یہ کوئی وضاحت نہیں ہے کہ وہ کون سا درخت تھا، بس اتنا منع کیا گیا ہے کہ اس درخت کے قریب تمہیں نہیں جانا ہے، اتنا قرآن مجید کے اندر آپ کو ملے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تشریح نہیں بیان کی، اور نہ اصحاب کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ درخت کون سا تھا، اس لیے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے وہ درخت کون سا تھا، گندم ہے، انار ہے، سیب ہے، آم ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے منع کیا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھتے وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے منع کر دیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اب ہمیں کچھ نہیں کھانا ہے، تو وہاں ہم یہ سوال نہیں کریں گے کہ ہم پھل کھا سکتے ہیں کیا، گوشت کھا سکتے ہیں کیا، پانی پی سکتے ہیں کیا، نہیں۔ اصل مدعا ہے اللہ نے منع کر دیا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہی چیز ہے جس کی طرف قرآن مجید پھر رہا ہے، اور یہ فضول قسموں کے لوگ جو ہوتے ہیں اس طرح کے اعتراضات اور سوالات کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے ایک جامع حدیث ہے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ تم سے پہلے کے لوگ جو ہلاک ہوئے ان کی وجہ کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم، یہ بہت کثرت سے سوال کیا کرتے تھے، اعتراضات کیا کرتے تھے، اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرتے تھے۔ یقینی بات ہے جتنے زیادہ سوالات ہوں گے اختلافات کی گنجائش اتنی زیادہ ہوگی۔ تو یہاں قرآن مجید نے یہ بیان نہیں کیا کہ ابلیس کیسے بہکایا، وہ سانپ کی شکل میں گیا، یا درخت کا پھل کون سا تھا، کس درخت سے اللہ نے منع کیا۔ اصل مدعا ہے کہ اللہ نے منع کر دیا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ چھوڑ دو چیزیں، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے، بس اللہ نے بطور امتحان کے منع کر دیا ہے، باز آ جاؤ۔ یہی دراصل اسلام ہے۔ اور پیچھے آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آپ کو خاص طور سے یہی چیز بتائی جا رہی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اپنی بیوی اور بچے کو بے آب ہو گیا میدان میں چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ وہاں سوال نہیں کیا کہ اللہ وہ وہاں پر کیا کریں گے، کیسے زندگی گزاریں گے، کوئی وہاں ان کا پرسان حال نہیں ہے، نہیں۔ یہ کنتو پرنتو اور اس طرح کے سوالات دراصل اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ چپ چاپ جا کر چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی جگہ جہاں کوئی دکھتا نہیں تھا، نہ آدم ذات، آج آپ دیکھیے کہ وہاں ہر وقت انسانوں کا ازدحام ہوتا ہے کعبۃ اللہ۔ تو اللہ حکیم ہے۔ جب ہم اللہ کے حکیم ہونے کے پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، اور رکھنا چاہیے، کوئی نہیں رکھتا ہے تو اس کے ایمان میں خلل ہے، وہ اللہ کے اسماء و صفات کے پر جیسا ایمان ہونا چاہیے نہیں رکھ رہا ہے، تو ہمیں اعتراضات نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، چپ چاپ تیار ہو گئے، یہ نہیں کہا کہ یہ تو مرڈر ہے، یہ تو قتل ہے، اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے میں کیوں قتل کروں، اس کا فائدہ کیا ہے، نہیں۔ یہی اصل اسلام ہے۔ اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں پر اپنی عقل کو پسے پشت ڈال دیا جائے، اور جو لوگ اسلام کے حکم کے آنے کے بعد عقل کو لڑاتے ہیں دراصل یہی بیوقوف، جاہل اور سفی لوگ ہیں۔ یعنی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ سے زیادہ دین ہم کو سمجھتا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ نعوذ باللہ سمجھتے، اس طرح سوال کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں، ایسا کیوں، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، یہ ایسا کیوں ہوا۔ یہ تو یہی چیز ہے جس سے آپ نے منع کیا۔ اور یہودیوں کے گمراہی کی اور نصرانیوں کے گمراہی کی وجہ یہی تھی کہ کثرت سے سوال کرتے تھے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو وہاں یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی، ابلیس وہاں پر داخل ہوا سانپ کی شکل میں، اور وہاں جانے کے بعد حضرت حوا کو بہکایا، اور حضرت حوا نے آدم علیہ السلام کو ورگلایا، اور اس کے بعد دونوں نے درختوں کے پھل کو کھایا، اور اس کے بعد انہیں جنت کے باہر کر دیا گیا۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ بات نہیں کہتا ہے، قرآن صاف کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے دونوں کو بہکایا، حضرت آدم حضرت حوا علیہم السلام دونوں کو بہکایا۔ قرآن سے بہتر کلام کون سا ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان نے دونوں کو بہکایا تو بات ختم ہو جاتی ہے، میٹر کلوز ہو جاتا ہے، اب اس کے آگے بات کی گنجائش نہیں۔ جبکہ انجیل کے اندر اور یہودیوں کے خاص طور سے حضرت حوا کو مورد الزام ٹھہرایا گیا،
اور انہیں اس باب میں مجرم مانا گیا کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم کو بھی بہکاتی ہیں اور اس کے بعد دونوں کو جنت کے باہر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں اس ضمن میں جو بات آئی کہ اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، یعنی تمام سمتیں اللہ کی ہیں، چاہے مشرق کی جانب حکم دیا جائے یا مغرب کی جانب، شمال ہو جنوب ہو، اللہ نے حکم دیا ہے۔ اصل مدعا یہ ہے، وہاں ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کدھر ہے، اوپر ہے نیچے ہے، اللہ نے حکم دے دیا، ہمیں چپ چاپ اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے بیان کیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ترجمے کے اندر بہترین لفظ استعمال کیا گیا کہ ہم نے تم لوگوں کو عادل امت بنایا ہے۔ امتا وسطا، عادل امت، وسط کا مطلب ہوتا ہے درمیانی، یعنی نہ افراد کی طرف جانے والی نہ تفرید کی طرف، یعنی نہ کمی کرنے والی نہ زیادتی کرنے والی۔ تو امت محمدیہ امت وسط ہے، یعنی یہ افراط و تفرید سے، کمی اور زیادتی سے بچی ہوئی، بالکل سیدھے راستے کے پر، صراط مستقیم کے پر چلنے والی، یہی اصل چیز ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اسلام کی تاریخ میں دو فرقے پیدا ہوئے ابتدا میں۔ سب سے پہلا فرقہ پیدا ہوا خوارج کا، اس کے بعد فرقہ پیدا ہوا شیعوں کا، رافضیوں کا۔ جب کہ اسلام اور صراط مستقیم ان دونوں کی فکروں کے درمیان تھا۔ خوارج کے ہاں معاملہ یہ تھا کہ ایک چھوٹا سا گناہ کرنے کے بعد بھی ایک مرجیہ پیدا ہوا اور ایک خوارج کا۔ خوارج کے یہاں مسئلہ تھا کہ اگر انسان ایک چھوٹا سا بھی گناہ کرے تو خارج عن الاسلام ہے، اسے اسلام کے باہر کر دیا جائے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور گناہوں کی پاداش میں وہ مسلمان رہ ہی نہیں جاتا۔ اور اس کے بالمقابل مرجیہ ہیں، کتنا بھی بڑا گناہ کرو، انسان صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا ایمان اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، دونوں کا ایمان برابر ہو گیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد بندے کا ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی طرح ہو جائے؟ حالانکہ دیکھا جائے تو حق ان دونوں کے درمیان تھا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ رافضیوں کے یہاں مکمل طور پر تقدیر کے تعلق سے ایسا عقیدہ اختیار کیا گیا کہ نعوذ باللہ اللہ کو علم ہی نہیں، بدع کا عقیدہ۔ یہی وجہ ہے کہ رافضی اور شیعہ یہ تقدیر کو نہیں مانتے، اس لیے کہ تقدیر کو مانیں گے تو اللہ کے علم کو تسلیم کرنا ہوگا۔ جب ان لوگوں کے امام جعفر صادق کے یہاں پر، یہ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق امام کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق جعفر صادق کے یہاں اولاد بھی اور ان کا بڑا بیٹا جو اسماعیل تھا اس کی وفات ہو گئی، اب اس کے بعد جو دوسرا بیٹا تھا وہ زندہ تھا، یعنی اب ولایت بڑے بیٹے کے بجائے چھوٹے بیٹے کی طرف منسوب کر دی گئی۔ لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، آپ نے تو ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق باپ کے بعد جو بڑا بیٹا ہے وہ ان لوگوں کا امام بنتا ہے، لیکن اب جعفر صادق کی زندگی کے اندر ہی ان کا بڑا بیٹا انتقال کر گیا، یعنی وہ امام بنا ہی نہیں اور اس کے بعد اس کا موقع ہی نہیں آیا، وفات پا گیا۔ اب یہاں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا تو ان لوگوں نے اپنے باطل مذہب کو بچانے کے لیے اسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ہی داؤں پر لگا دیا، کہا کہ نعوذ باللہ اللہ کو اس بارے میں بدع ہوا، یعنی پہلے علم نہیں تھا، بعد میں اس واقعے کے بعد اللہ کو معلوم ہوا کہ اصل میں میرے بعد امامت اسماعیل کو نہیں بلکہ اس کی جگہ میرے چھوٹے بیٹے کو دی جانے والی تھی۔ تو اس بنیاد کے پر رافضی اور شیعہ یہ تقدیر کو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور ایک طرف جبریہ ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، یعنی جو بھی کر رہا ہے تقدیر کے اندر لکھا ہوا اسے مجبوراً کرنا ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو حق ان دونوں کے درمیان ہے کہ اللہ نے تقدیر کو بھی لکھا، لیکن تقدیر کے لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے انسانوں کو مجبور بنایا ہے۔ انسان جو کر رہا ہے اپنے اختیار اپنی مرضی سے
قرآن صاف کہہ رہا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے، سچائی کا جو کہ جنت کی طرف لے کر جانے والا ہے، اور اس کے بعد گناہ کا راستہ جو جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے، انسان کو ان دونوں کے بارے میں نشاندہی کر دی، ہدایت دے دی۔ اب یہ اس کا اپنا اختیار ہے کہ اپنی مرضی سے وہ کس راستے کو چوائس کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اگر انسان مجبور محض ہے تو پھر جنت و جہنم کے فیصلے کیا معنی رکھتے ہیں؟ ایک آدمی اگر کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، اس کا مطلب مجبور ہے۔ اب وہ مجبور ہو کر جب یہ کام کر رہا ہے، جبر کر کے اس سے کرایا جا رہا ہے، تو پھر اسے جہنم میں کیوں بھیجا جائے، کیوں سزا دی جا رہی ہے جبکہ وہ مجبور ہے؟ اور ایک آدمی نیک کام کر رہا ہے، جنت میں جانے والے، تو وہ تو مجبور ہو کے کر رہا ہے، لہذا اس کو جنت کیوں دی جائے جبکہ وہ مجبور ہو کر یہ کام کر رہا ہے، اپنے دلی ارادے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ نہیں۔ تو یہ عقیدہ باطل ہے۔ تقدیر اللہ کا علم ہے، اس لیے کہ اللہ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور ہر چیز کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک چیز جو بعد میں وجود میں آتی ہے تب، اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی صفات بھی ازلی ہیں، یعنی جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، روز ازل سے، تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ کی ذات کے بعد اس کی صفات میں اضافہ ہوتا ہے، نہیں، اللہ کی ذات شروع سے کامل تھی اور ہمیشہ کامل رہے گی، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہوگا۔ سبحان جو کہ تسبیح ہے، تسبیح کا مطلب ہی ہوتا ہے اللہ کو بے عیب قرار دینا، یعنی اللہ کے کسی معاملے میں اس کی ذات و صفات میں کوئی عیب نہیں نکالنا۔ تو اللہ نے ہم کو امت وسط بنایا، عدل والی، درمیانہ راستہ اختیار کرنے والی، یعنی جو افراط و تفریط سے محفوظ ہیں۔ تو اللہ نے آگے بیان کیا تمہیں درمیانہ اور عادل امت کیوں بنایا گیا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بن جائے۔ امت محمدیہ کے تعلق سے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن امت محمدیہ کو قوم نوح کے تعلق سے گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا، اور یہ تفصیل کے ساتھ مسند احمد کے اندر ہے کہ جب قوم نوح کی قوم انکار کرے گی کہ ہماری طرف کوئی رسول نہیں آیا، نہ ہمیں کوئی ڈرانے والا، کتاب پڑھانے والا، اللہ کے دین سے واقف کرانے والا، تو ایسے میں حضرت نوح علیہ السلام بطور گواہ کے امت محمدیہ کو پیش کریں گے۔ تو قوم نوح کہے گی کہ تم تو ہمارے سامنے موجود تھے ہی نہیں، بہت بعد میں تم لوگ آئے ہو اور ہمارے تعلق سے گواہی دے رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا کہ ہاں، قرآن مجید میں ہمیں بتایا گیا کہ تمہاری طرف حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، رسول بنا کر بھیجا گیا، دن رات انہوں نے تمہارے سامنے اللہ کا دین پیش کیا، ہر طریقے سے تمہیں اللہ کے راستے پر لانے کی کوشش کی، اور 950 سال تک محنت کرتے رہے، اس کے بعد بھی تم ایمان نہیں لے کر آئے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گواہی کو قبول کرے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کو حوالہ بنا کر دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں ساری چیزیں موجود ہیں، اور اللہ کا کلام قیامت تک اپنی جگہ کے پر محفوظ رہے گا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ امت محمدیہ ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رسولوں کے پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا، آپ ان کی رسالت کی گواہی دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے پر گواہ اور شاہد بنا کر پیش کیا جائے گا۔ آگے اللہ نے بیان کیا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، کہ آخر مدینہ آنے کے بعد بھی قبلہ تبدیل کیوں نہیں ہوا؟ اللہ چاہتا تو مدینہ آنے کے فوراً بعد حکم دے دیتا کہ تمہیں کعبۃ اللہ کی طرف قبلہ کرنا ہے، رخ کرنا ہے، اور اسی جانب رخ کر کے نماز ادا کرنا ہے۔ یہ 16 یا 17 مہینے تک انتظار کیوں کیا گیا؟ اسی کا جواب یہاں قرآن مجید دے رہا ہے إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، یہ اس بنیاد پر کہ رسول کی اتباع کرنے والا اور رسول کے حکم سے پلٹ جانے والا، ان دونوں کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ جو رسول کی اتباع کرنے والے وہ سوال نہیں کریں گے، ان کو تو کام ہی ہے نبی کی اتباع کرنا ہے، اب رسول جدھر لے کر جائے وہ چلے جائیں گے، انہیں اس سے کیا مطلب ہے مشرق یا مغرب سے، اللہ کے رسول نے جو حکم دیا چپ چاپ کرنے لگ گئے۔ بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو پہلے نہیں تھی، بعد میں بھی، مثال کے طور پر شروع میں یہ حکم تھا کہ اگر آگ کے پر پکی ہوئی چیز کوئی شخص استعمال کرتا ہے
اور حالت وضو میں ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اب اسے دوبارہ وضو کرنا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ لیکن بعد میں یہ حکم تبدیل ہو گیا کہ اب اگر آگ کے پر پکی ہوئی چیز استعمال کریں گے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے بہت ساری چیزیں، پہلے یہ حکم تھا کہ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھاتا ہے بیٹھ کر پڑھو، کھڑے ہو کر پڑھاتا ہے کھڑے ہو کر پڑھو، لیکن آخر زندگی میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور پیچھے اصحاب کرام کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ ایسے بہت سارے احکامات ملیں گے کہ شروع میں کچھ چیزیں تھیں۔ اور روزے کے تعلق سے دیکھیے، جو لوگ استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، طاقت رکھنے کے باوجود اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے فدیے کے طور پر، یہ ان کے روزے کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن بعد میں حکم تبدیل ہو گیا، اس لیے کہ شروع کے احکامات الگ تھے، بعد میں جب اس کے لوگ عادی بن گئے تب احکامات میں تبدیلی کر دی گئی، حالات کو دیکھنے کے بعد، لوگوں کو ذہن سازی کرنے کے بعد۔ تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں، اسی کو یہاں قرآن مجید نے بیان کیا ہے تاکہ نبی کی اتباع کرنے والا اور نبی کے حکم سے روگردانی کرنے والا، ان دونوں کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ بڑا مشکل کام تھا مگر جسے اللہ ہدایت دے، جو اللہ کی ہدایت کے پر ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا، سرنڈر کر دیا۔ پیچھے میں نے ایک مثال بھی دی تھی، ابو داؤد کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں جوتا اتارا، اصحاب کرام نے بھی اتار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا کہ تمہیں کس بات نے جوتوں کے اتارنے کے پر آمادہ کیا؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کا رسول، ہم نے آپ کو جوتا اتارتے ہوئے دیکھا، ہم نے اتار دیا۔ یعنی ان کا کام ہی تھا نبی جو کرے بس وہ ہمیں کرنا ہے، وہاں کنتو پرنتو نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بڑا مسئلہ اور بھی ہے، لوگ بہت ساری چیزوں کا اعتراض کرتے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ مسواک، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لولا نشق علی امتی لامرتم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر میری امت کے لیے دشوار نہیں ہوتا تو ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنے کا حکم دیتا، یعنی دشواری کی بنیاد کے پر آپ نے مسواک کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت ہے، ہر حالت میں مسواک کیا کرتے تھے، اور اصحاب کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اتباع میں کام کرتے تھے۔ صحابہ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے اجازت دے دی ہے تو ہم اسے چھوڑ دیں، نہیں، برابر اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ میں بتا یہ رہا ہوں کہ اصحاب کرام ہماری طرح بال کی کھال نکالنے کا کام نہیں کرتے، یہ صرف دیکھا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے کیا ہے کرو۔ اب یہاں لوگ سوال کیا کرتے ہیں خاص طور سے نماز کے تعلق سے کہ رفع الیدین اگر کریں گے تو چلے گا، نہیں کریں گے تو چلے گا کہ نہیں، یہ سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ اصحاب کرام نے کیا نبی سے کبھی سوال کیا کہ اللہ کا رسول آپ جو رفع الیدین کر رہے ہیں سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، اگر اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو چلے گا؟ صحابہ چپ چاپ جتنا نبی کو دیکھتے تھے اتنا کرتے تھے۔ آپ نے صاف حکم دیا نماز کے تعلق سے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ پوری نماز کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اب اس میں جو بال کی کھال نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، فقہیات کے نام کے پر، مسلک کے نام کے پر، صرف بیوقوفیاں ہیں۔ نبی نے کیا، ہمیں کرنا ہے۔ اصحاب کرام کی طرح ایمان مزاج بنا لو تو ہمارے درمیان اختلاف نہیں رہے گا۔ اختلاف اصحاب کرام کے ایمان کے معیار کے مطابق نہیں ہونے کی وجہ سے ہے۔ صحابہ جیسے کرتے تھے آپ چپ چاپ کیجئے، یہی اصل ایمان کا معیار ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ اصحاب کرام کے درمیان ایک شبہ پیدا ہوا کہ وہ صحابہ جو قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے دنیا سے چلے گئے، یعنی وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب قبلہ کعبۃ اللہ کر دیا گیا ہے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ ایک سوال اٹھا، قرآن مجید نے اسی کا جواب دیا، اور یہاں جواب میں بہت اہم چیز قرآن نے بیان کی ہے۔ سوال نماز کا تھا، قرآن مجید نے ایمان کے ساتھ جواب دیا، کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کر کے کیا کرے گا؟ سوال نماز کا ہے، قرآن جواب دے رہا ہے ایمان کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز عین ایمان ہے، اس لیے کہ مومن کو پیدا ہی یہ کیا گیا تمام انسانوں کو اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کے لیے، اور تمام بندگی اور عبادت میں نماز یہ سب سے بلند مقام رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ،
بندے اور کفروں کے درمیان حد فاصل فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ یہ فرق کرتی ہے۔ اب آپ مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہیں، کاروبار کے اندر لگے ہوئے ہیں، اذان ہوتی ہے، اذان ہونے کے بعد جو شخص اٹھ کر مسجد چلا جاتا ہے سمجھ لو مومن ہے، وہ اپنے ایمان کی علامت ظاہر کر رہا ہے، اور جو نہیں جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ عملی طور کے پر پریکٹیکلی یہ ثابت کر رہا ہے کہ نہیں، میں نماز نہیں پڑھتا، یعنی میں حقیقت میں مومن نہیں ہوں۔ اور دوسری اہم بات کہ ہم جتنے اعمال کر رہے ہیں یہ سب کے سب ایمان کا حصہ ہے، یعنی ایمان عمل کا نام ہے، ایمان صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے۔ اسی لیے ایمانیات کے حصے کے اندر دیکھیے قول و عمل، صاف کہتے ہیں کہ ایمان زبان سے اقرار کرنے اور عمل سے ثابت کرنے کا نام ہے، یزید و ینقص، یعنی ایمان اگر عمل زیادہ ہوگا تو بڑھے گا، کم ہوگا تو ایمان کے اندر کمی واقع ہوگی۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم، کتاب الوحی، ان تمام چیزوں کے فوری بعد جو چیپٹر قائم کیا ہے وہ ہے کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم نے ایک چیپٹر قائم کیا کتاب الایمان بالکل ابتدا میں، اور یہی تمام محدثین کا طریقہ ہے کہ ایمان در اصل عمل کا نام ہے۔ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کی 60 یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ سب سے افضل اور بہتر کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا یعنی عقیدہ توحید، اور سب سے نچلے حصے میں ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم، لجہ، حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں مل کر ایمان کو کمپلیٹ کرتی ہیں۔ جتنی چیزیں کم ہوگی تو سمجھ لیجئے ہمارے ایمان میں اتنی کمی ہے، اور اگر جتنی زیادہ چیزیں ہمارے اندر ہیں 60 یا 70 شاخوں میں سے، تو ہمارے ایمان کا معیار اتنا بلند ہوگا۔ جب یہ حکم نازل ہوا آگے جیسا کہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ کو ہم اس قبلہ کی طرف متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں، آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ شطر کہتے ہیں دشا، سمت، جیسا کہ یہ مغرب ہے اور یہ مشرق ہے۔ اب ہمارے یہاں پر آپ دیکھیے کہ مغربی سمتوں میں قبلہ ہے، آپ اگر مغربی سمتوں میں چلے جاتے ہیں ادھر رخ کر لیتے ہیں تو آپ نے قبلہ کا رخ کر لیا۔ اب یہاں ضروری نہیں ہے کہ یہاں سے آپ سیدھے کعبۃ اللہ کے بارے میں دیکھیں، سیٹلائٹ سے دیکھیں کہ ہماری مسجد بالکل سیدھ میں آتی ہے کہ نہیں۔ قرآن مجید نے صرف سمتوں کا تذکرہ کیا کہ اس سمتوں میں اگر کعبۃ اللہ ہے تو آپ ادھر چہرہ کر لیجئے، کافی ہے۔ خیر ابھی تو ٹیکنالوجی ایسی آ گئی کہ جس کی بنیاد کے پر آسانی کے ساتھ قبلے کا تعین کر سکتے ہیں، موبائل کے اندر ایپ بھی ہوتے ہیں، تو آپ اس کے ذریعے آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو قبلے کو پرکھ سکتے ہیں۔ یہ پرانے زمانے کے لیے بڑا مشکل تھا، آج ٹیکنالوجی کی بنیاد کے پر آسان ہو گیا، لیکن اس وقت یہ چیز بڑی مشکل تھی۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر ٹیکنالوجی کو ہٹا دیا جائے تو یہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن مجید نے ایسے احکامات دیے جو فطری ہوتے ہیں، ہمیں فطری احکامات دیے گئے۔ ہمارا نماز کے اوقات بتائے گئے سورج سے متعلق ہے کہ ہم سورج کو دیکھتے ہوئے اپنی نماز کا تعین کریں، آسان ہے۔ صبح صادق ہے، اس کی بنیاد کے پر نماز فجر متعین ہو جاتی ہے، زوال کے فوری بعد ظہر ہے، اور جب سایہ مثل ہو جاتا ہے عصر ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں مغرب ہے، اور شفق اور لالی کے غائب ہونے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے آسانی کے ساتھ۔ اور ہمیں جو کیلنڈر دیا گیا وہ بھی فطری ہے، چاند کی منزلیں دیکھتے جائیے اور اس کے بعد کیلنڈر کی تاریخ ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یعنی ساری ٹیکنالوجی کو ختم بھی کر دیا جائے تو اسلام کے پر عمل کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، ہمیں فطری نیچرلی چیزیں دی گئی ہیں، تو یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے۔ قرآن نے حکم دے دیا کہ اب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ یہ حکم آپ دیکھیے کہ 3 جگہ پر یکے بعد دیگرے دیا گیا ہے، اس لیے کہ معاملہ بڑا اہم تھا، اس لیے 3 مرتبہ حکم دیا گیا۔ اب یہاں کعبۃ اللہ کی طرف، اب اس بارے میں اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ کعبہ کی طرف آپ لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کعبہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کعبہ کی عبادت کیسے ہے؟
اگر یہ کعبہ کی عبادت ہوتی تو اصحاب کرام جو کہ رات میں سفر کر رہے تھے، رات کی تاریکی کی وجہ سے انہیں سمت و سمجھ میں نہیں آئی، اور تو ہر کسی نے اپنے اعتبار سے قبلہ طے کر کے نماز ادا کی تھی، اور صبح اٹھنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ جس سمت میں ہم نے نماز ادا کی تھی وہ غلط رخے پر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا۔ تو بتا دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ تو اب بتائیے کہ اگر کعبۃ اللہ کی عبادت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ چونکہ تم نے کعبہ کی طرف رخ کیا ہی نہیں تو نماز دہراؤ۔ یعنی یہ صرف تو ہمیں ڈائریکشن دیا گیا ہے تاکہ پوری دنیا کا مرکز تمام مسلمانوں کے لیے ایک بنا دیا جائے۔ ہر کوئی اگر اپنے اپنے اعتبار سے کدھر بھی رک کر کے نماز ادا کرے تو اس میں ڈسپلین ہے، نظم، اور نماز کے اندر جو خوبصورتی ہوتی ہے جماعت کے ساتھ وہ باقی نہیں رہے گی، جو خوبصورتی ہمیں صفوں کے اندر نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کعبۃ اللہ جب تمام لوگ ایک ڈائریکشن کے اندر ایک قبلے کی طرف نماز ادا کرتے ہیں تو مسلمانوں کا یہ منظر کتنا حسین ہوتا ہے، جبکہ آپ کو دیکھ کر مذاہب کے اندر یہ چیزیں نظر نہیں آئے گی۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں ٹھیک ہے مسلمانوں کے اندر ڈسپلین کے اعتبار سے کچھ خامیاں ہیں، جیسا کہ مسجد میں داخل ہوتے اپنے اعتبار سے چپل جیسے چاہے اتار کر رکھ دیا۔ دیگر مذاہب کے لوگوں کو ان کی تعلیم بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ اپنی عبادت گاہ میں جاتے ہیں تو کتنا ترتیب کے ساتھ چپل رکھتے ہیں، تو صرف چپل کے ترتیب سے رکھ دینے سے کسی کے دین اور دھرموں کی اچھائی اور خوبی سمجھ میں نہیں آتی۔ اصل خوبی یہ ہے جو ہمارے اندر صفوں کے اندر رکھی گئی ہے، یہ صف جو عبادت کے وقت ہوتی ہے جس میں امیر اور غریب کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ اصل خوبصورتی ہے جو اسلام نے پیش کی ہے۔ یہ چپلوں کو ترتیب سے رکھ دینے کی بنیاد کے پر کوئی خوبصورتی نہیں آتی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہاں پر بھی نظام بہتر کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اصل چیز نہیں ہے۔ اصل چیز ہماری نماز کی عبادتوں کے اندر صفوں کی خوبصورتی ہے جو قرآن مجید نے ہم کو بتائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کو سکھایا ہے۔ ایک غیر مسلم ایک واقعہ یاد آتا ہے، وہ پہلے چونکہ وہ فوجی تھا مسلمانوں کے علاقے کے اندر داخل ہوا، اب افطار کا وقت تھا۔ افطار سے قبل پتہ ہے کہ ہمارے اپنے مسلم علاقوں کے اندر کتنا رش ہوتا ہے، اور جیسے ہی افطار کا وقت قریب آتا ہے سارے لوگ اپنے گھروں کے اندر چلے جاتے ہیں، روڈ کے پر سناٹا ہے۔ جیسے ہی اذان ہوتی ہے سارے ایک ساتھ افطار کرنا شروع کرتے ہیں، افطار کے بعد ایک ساتھ مسجد کے لیے نکلتے ہیں۔ جب وہ یہ منظر دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، کہا کہ ایسا ڈسپلین کہ پوری پبلک بیک وقت تو کچھ ہی دیر کے اندر اپنے گھروں میں چلی گئی اور پوری روڈ سنسان ہے، اور کچھ دیر کے بعد یہ عبادت کے لیے ایک ساتھ نکل رہے ہیں۔ یہ ڈسپلین تو دراصل ہمارے فوجی لوگوں کا ہوتا ہے کہ ایک آواز کے پر انہیں درست کر دیا جاتا ہے، ایک آرڈر کے پر انہیں حکم دیا جاتا ہے دشمنوں کے پر یلغار کا حملہ کرنے کا۔ وہ اپنے دراصل کمانڈر ان چیف کے تابع ہوتے ہیں۔ شریعت ہمیں کتنا شاندار نظام دے کر گئی ہے۔ یہ ہے ہماری عبادتیں جو دراصل ہمارے ڈسپلین کو ترشاتی ہے اور ہمارے اندر جو نظم ہونا چاہیے اس کی اہمیت کو بتاتی ہے۔ اس آگے قرآن مجید نے ان لوگوں کے اعتراض کا جواب دیا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ اہل کتاب یقیناً اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی جانب سے حق ہے، یعنی قبلے کی تبدیلی۔ پہلے میں نے بتایا کہ تورات کے اندر واضح طور کے پر بتایا گیا تھا کہ آخری نبی جو آئے گا اس کا قبلہ کعبۃ اللہ ہوگا، وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھے گا۔ تو جب تمہاری اپنی کتاب کے مطابق اس نبی کی نشانی سامنے آ رہی ہے تو تمہیں اس نشانی کی بنیاد کے پر ایمان لانا تھا تو اعتراض کر رہے ہو۔ یہ ان لوگوں کی پرانی روش اعتراض کرنے کی، نکتہ چینی کرنے کی، اور اسی بنیاد کے پر ایک گمراہی کی کگار کے پر رہے۔ آگے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو کتنی بھی دلیل دو، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ جتنی دلیل آپ ان لوگوں کو دینا چاہے مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ اس کے باوجود یہ آپ کے قبلے کو تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان لوگوں کی مخالفت جان بوجھ کر ہو رہی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا کہ سونے والے تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو ہلکی نیند کا ہوتا ہے، بہت گہری نیند کا ہوتا ہے، آپ اسے جھنجھوڑ کر اٹھا دیجئے اڑ جائے گا۔ ایک ہلکی نیند کا ہوتا ہے، تھوڑا سا آپ اس کو تھپکی دیجئے اڑ جائے گا۔ لیکن تیسرا وہ ہوتا ہے جو سوتا نہیں ہے، سونے کا ناٹک کرتا ہے، آنکھیں بند کیے ہوئے ہے، لیکن آنکھوں کے بند کرنے سے آدمی سو نہیں جاتا ہے۔
آپ اسے دھکا ماریے، لات ماریے، وہ نہیں اٹھے گا، اس لیے کہ وہ ناٹک کر رہا ہے۔ تو یہی معاملہ دراصل اہل کتاب یہود اور نصارہ کا تھا۔ یہ جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ قائم کیے ہوئے تھے، ساری سچائیوں کا علم تھا۔ اسی لیے قرآن مجید نے آگے کیا بیان کیا؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن لوگوں کو اللہ نے کتاب دی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ یہ عربی کا محاورہ ہے، یعنی کسی چیز کو انسان بہت اچھے طریقے پر رکھے ہوئے ہے تو سمجھ لیجئے اس کو محاورتاً کہا جاتا ہے، جیسا کہ باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے اس طرح یہ اس چیز کو پہچانتا ہے۔ قرآن نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ جس طرح بیٹا باپ کو پہچانتا ہے، حالانکہ بیٹا بھی اپنے باپ کو بہت اچھے طریقے سے پہچانتا ہے، لیکن قرآن نے مثال وہ نہیں دی، اس لیے کہ کامل مثال جو محاورتاً عرب میں چلی آ رہی تھی وہ یہی تھی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ اللہ کے رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اس لیے کہ باپ اپنے بیٹے کو اس کی زندگی کے پیدائش کے اول دن سے دیکھتا ہے، لیکن بیٹا اپنے باپ کو اس طرح نہیں دیکھتا ہے جس طرح باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے، اول دن سے اس کو جانتا ہے اور اس کی ساری حرکات و سکنات ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ تو جتنا علم باپ کو ہوتا ہے بیٹے کو نہیں ہوتا ہے، اس لیے قرآن مجید نے اس کی مثال دی۔ اور اس ضمن میں ایک روایت بھی ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہے، یہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد میرے باپ ہوئی بن اخطب نے اور میرے چچا نے جا کر انکوائری کی، انکوائری کرنے کے بعد رات میں آ کر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد مشورہ کرنے لگے، تو میں ان کی باتیں سن رہی تھی۔ تو یہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہے جس کی بشارت ہمیں تورات کے اندر دی گئی ہے اور جس کے تعلق سے ہم مکہ والوں کو، مدینہ والوں کو، اطراف کے لوگوں کو خبردار کر رہے تھے، ایک آخری نبی آنے والا ہے جس کے پر ایمان لائیں گے اور اس کے بعد پورے عرب کے پر ہمارا اقتدار، ہماری حکومت ہوگی۔ یہ وہی ہے، تو کرنا کیا ہے؟ تو ہوئی بن اخطب کہتا ہے اللہ کی قسم جب تک زندہ رہیں گے مخالفت کریں گے، اس لیے کہ یہ ہماری نسل کا نہیں بلکہ یہ بنی اسماعیل کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے تمام انبیاء، تمام رسول آئے، جو سلسلہ اس کے بعد چلا، اور حضرت اسماعیل سے اکیلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، سب سے افضل نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کہا کرتے تھے میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں۔ دو ذبیح کا مطلب پہلے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہیں اللہ کے حکم کے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے نکلے، اور دوسرے خود ان کے والد عبداللہ تھے جن کے تعلق سے عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے منت مانی تھی، نذر مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 اولاد عطا کی تو 10ویں بیٹے کو میں کعبۃ اللہ کے سامنے اللہ کی خاطر قربان کر دوں گا، اور 10ویں بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ تھے۔ اب اس وقت جب یہ معاملہ ہوا 10 بیٹے ہو گئے، اب بیٹے کی جان چھڑانا ہے، منت تو مان لی لیکن اب بیٹے کو ذبح کرنا ہے، قربان کرنا اتنا آسان تھا نہیں۔ چنانچہ اس وقت کی سب سے بڑی کاہنہ نجومی عورت تھی، یعنی جس کے علم نجوم کی بنیاد کے پر سرداران قریش اپنے معاملات طے کرتے تھے۔ اس وقت ایک آدمی کے قتل کے بدلے میں جو فدیہ تھا وہ فدیہ تھا 10 اونٹ، لیکن بعد میں اس نے کہا ایک کام کرو کہ قرعہ کیا جائے، یعنی 10 اونٹ کی چٹھی رکھی جائے، دوسرے میں عبداللہ کا نام ہوگا، اور اس کے بعد قرعہ کیا جائے، اگر قرعہ کے اندر عبداللہ کا نام آتا ہے تو 10 اونٹ اور بڑھا دیا جائے، ایسے بڑھاتے جاؤ۔ اور ہوا یہی کہ 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام پر قرعہ کیا گیا تو عبداللہ ہی کا نام آیا، یعنی عبداللہ کو قربان کرنا ہے، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ 100 تک پہنچ گیا، اور 100 تک پہنچنے کے بعد نام آیا 100 اونٹوں کا، یعنی 100 اونٹوں کی قربانی دے کر عبداللہ کی جان چھڑائی جائے گی۔ یہ جاہلیت کے اندر ان لوگوں نے کیا تھا، تب سے عرب کے اندر فدیے کے طور پر، یعنی جان کے بدلے میں جو فدیہ دیا جاتا ہے قصاص کے طور پر، وہ 10 کے بجائے 100 اونٹ کر دیے گئے، اور اسلام نے بھی اس چیز کو باقی رکھا، اس لیے ہم اسے باقی مانتے ہیں۔ ایک جاہلیت کی ایک چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں تو بتانا مقصود تھا۔ تو یہ قبلے کے تعلق سے ابھی کچھ باتیں اور بھی ہے۔
تو انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کی تفصیل بیان کی جائے گی کہ آخر قرآن مجید میں قبلے کی تبدیلی کے تعلق سے جو پہلا نسخ کا یعنی ایک حکم کو تبدیل کر کے دوسرا حکم لایا گیا، یہ پہلا معاملہ تھا، اور پھر قرآن مجید نے اس کے بارے میں اتنا تاکیدی انداز کیوں اختیار کیا۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کچھ باتیں جو رہ گئی ہے آئندہ کے درس میں پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان آیات کی روشنی میں اللہ کے حکم کی جیسے تابع داری کرنا چاہیے جو اسلام کا تقاضا ہے، ہمیں اس طرح اسلام کی تابع فرما برداری کرنے، رسول کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔